ہزار داستان ایپیسوڈ 31۔ شادی سر پر تھی۔ کمال رائے روشن گوٹھ منتقل ہونے کا سوچ رہا تھا۔ نفیسہ بیگم کراچی کے کئی چکر لگا چکی تھی۔ جہیز کے سامان کی خریداری زوروں پر تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کمال رائے آرزو کو لے کر جتنا جلد ممکن ہو سکے روشن گوٹھ شفٹ ہو جائے۔ شفٹ ہونے میں کمال رائے کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ تھی، بس آرزو کے کالج کا مسئلہ تھا۔ آرزو چاہتی تھی کہ اس کی پڑھائی کا زیادہ حرج نہ ہو۔ بہرحال طے ہوا کہ آنے والے اتوار کو روشن گوٹھ چلا جائے۔ دعوت نامے چھپ چکے تھے۔ کمال رائے اپنے تمام دوستوں اور واقف کاروں کو اس شادی میں شریک ہونے کے لیے دعوت نامے دے چکا تھا۔ سارے کام ہنسی خوشی ہو رہے تھے، کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہ تھی۔ وہ ہفتے کی رات تھی، صبح روشن گوٹھ کے لیے نکل جانا تھا۔ آرزو اپنے کمرے میں موجود تھی اور اپنا ضروری سامان سمیٹ رہی تھی۔ اس سامان میں کتابیں زیادہ تھیں۔ سامان سمیٹتے سمیٹتے اچانک اسے اپنی بائیں کلائی پر کاٹنے کا احساس ہوا، جیسے کسی چیونٹی نے کاٹا ہو۔ آرزو قمیض اٹھا کر اس جگہ کو دیکھنے لگی جہاں کاٹنے کا احساس ہوا تھا۔ وہاں کوئی چیونٹی نہ تھی، لیکن ایک چھوٹا سا سرخ نشان ضرور موجود تھا اور اس میں جلن ہو رہی تھی۔ آرزو نے اس نشان پر اپنا ہاتھ پھیرا، لیکن جلن کم نہ ہوئی۔ اس قدر تیز خارش تھی کہ وہ اس داغ کو ناخنوں سے کھجانے لگی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ سرخ نشان کو چاقو سے کھرچ دے۔ ابھی پہلے داغ کی خارش کم نہ ہوئی تھی کہ دوسرے ہاتھ کی کلائی پر اچانک چیونٹی کے کاٹنے کا احساس ہوا۔ اس نے گھبرا کر دائیں کلائی پر نظر کی، وہاں بھی ویسا ہی نشان موجود تھا اور جلن ہو رہی تھی۔ اور پھر یہ نشان اس کے جسم پر بڑھتے گئے، 1 سے 2 ہوئے اور 2 سے 4، ہاتھوں سے ٹانگوں پر، اور پھر آہستہ آہستہ پورے جسم پر پھیلنے میں آدھا گھنٹہ بھی نہ لگا۔ یہ نشان شروع میں چھوٹے تھے، لیکن وقت کے ساتھ بڑھتے گئے۔ کھجانے کی وجہ سے یہ داغ ایک دم سرخ ہو گئے تھے۔ بعض جگہوں سے خون چھلکنے لگا تھا۔ ان داغوں میں اس قدر خارش تھی کہ کھجانے سے بھی آرام نہ آ رہا تھا۔ یہ ایک نئی آفت تھی۔ پورا گھر اکٹھا ہو چکا تھا۔ ستارہ اس کے جسم کو کھجا رہی تھی۔ آرزو چاہتی تھی کہ کوئی اس کے جسم کو کسی کھردری چیز سے رگڑ دے۔ آہستہ کھجانے کے نتیجے میں ہی ان داغوں سے خون رسنے لگا تھا۔ کسی کھردری یا سخت چیز سے کھجانے کے نتیجے میں تو کھال ہی ادڑ جاتی۔ آرزو بے چین ہو کر ان داغوں کو ناخنوں سے کھرچنے لگتی تو سروری اس کا ہاتھ پکڑ لیتی۔ نہ بی بی نہ، وہ بہت پیار سے اسے منع کرتی اور ستارہ کو اشارہ کرتی، ستارہ کھجا۔ جب کمال رائے نے دیکھا کہ آرزو کو کسی پل قرار نہیں ہے اور یہ داغ زخم بنتے جا رہے ہیں تو وہ اسے اسپتال لے گیا۔ ڈاکٹروں نے آرزو کا معائنہ کر کے بتایا کہ کوئی جلدی بیماری ہے، ایک طرح کی الرجی ہے، فکر کی کوئی بات نہیں، 2-4 دن میں بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈاکٹر نے دوائیں وغیرہ لکھ دیں اور اسے اسپتال سے رخصت کر دیا۔ گھر آ کر وہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق پانی میں ایک دوا ڈال کر نہائی، جسم کو اچھی طرح خشک کیا اور گاؤن پہن کر واش روم سے باہر آ گئی۔ ستارہ کمرے میں موجود تھی۔ اس سے اپنے داغوں پر کریم لگوائی، ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائی کھائی۔ اسی دوا میں ایک خواب آور گولی بھی تھی۔ دوائیں کھا کر وہ بستر پر لیٹ گئی۔ نہانے اور کریم لگانے کی وجہ سے اس کے جسم میں ہونے والی جلن کا زور ٹوٹ گیا تھا۔ خارش اب بھی تھی، لیکن قابل برداشت تھی۔ کچھ دیر کے بعد کمال رائے اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ آرزو اپنے بستر پر سیدھی لیٹی تھی۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھ کر اٹھنا چاہا، لیکن کمال رائے نے اسے اٹھنے سے منع کر دیا۔ وہ خود جلدی سے اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ تھام کر بولا، کیسی ہو آرزو؟ بابا بہتر ہوں، اس دوا سے کچھ آرام آیا ہے۔ بیٹا تم پریشان مت ہونا، بیماریاں اور پریشانیاں زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، انشاءاللہ تم 1-2 دن میں پھلی چنگی ہو جاؤ گی۔ کمال رائے نے اسے تسلی دی۔ بابا اللہ کرے ایسا ہی ہو، آرزو نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ستارہ؟ کمال رائے ستارہ سے مخاطب ہوا۔ جی مالک، وہ گردن جھکا کر بولی، رات کو تم یہیں بی بی کے پاس سو جانا، اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے آ کر فوراً جگا لینا۔ کمال رائے نے اسے ہدایت کی۔
پھر اس نے آرزو کی طرف دیکھا اور بولا، بیٹا معلوم ہوتا ہے تمہیں نیند آ رہی ہے، اپنی آنکھیں بند کر لو اور سو جاؤ، ستارہ رات کو تمہارے پاس ہی رہے گی۔ جی بابا، اتنا کہہ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ طاقتور نیند کی گولی نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا، وہ جلد ہی گہری نیند میں چلی گئی۔ اس کے سونے کے بعد کمال رائے بھی اٹھ گیا۔ وہ دروازے سے نکلتا ہوا بولا، ستارہ دروازہ اندر سے بند کر لو۔ جی ٹھیک ہے مالک۔ ستارہ کمال رائے کے پیچھے پیچھے آئی اور کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ پھر اس نے آرزو کو چادر اڑائی اور تکیہ صوفے پر رکھ کر خود بھی لیٹ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کمرے کی ساری بتیاں بجھی ہوئی تھیں، بس ایک نائٹ بلب جل رہا تھا۔ کروٹ بدلتے ہوئے اچانک اس کی نظر دیوار پر ٹھہر گئی۔ اس کو ایک لمبی سی لکیر نظر آئی۔ جب اس نے غور سے دیکھا تو اسے چیونٹیاں نظر آئیں جو ایک قطار میں ایک دوسرے کے پیچھے چلی جا رہی تھیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مدھم روشنیوں میں چیونٹیوں کی یہ قطار اسے بیڈ کے پیچھے جاتی نظر آئی۔ اس نے فوراً کمرے کی ساری بتیاں روشن کر دیں اور جب اس نے بیڈ پر نظر کی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ منظر ہی ایسا تھا، اسے بیڈ کی چادر پر بے شمار چیونٹیاں نظر آئیں۔ ستارہ نے جلدی سے آرزو کے جسم سے چادر کھینچ لی۔ آرزو گہری نیند میں تھی لیکن اس کے چہرے پر کرب کے آثار تھے۔ ستارہ نے دیکھا کہ ایک جگہ جہاں سے گاؤن ہٹا ہوا تھا، ایک زخم پر ہزاروں چیونٹیاں جمع تھیں۔ یہ لال چیونٹیاں تھیں اور عام چیونٹیوں کے مقابلے میں موٹی تھیں۔ ستارہ کے ہوش اڑ گئے۔ وہ فوراً کمرے سے نکل کر بھاگی۔ اس وقت رات کے 12:30 بجے تھے۔ کمال رائے کے کمرے کی بتی بجھی ہوئی تھی۔ اس نے جلدی جلدی مگر آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ پہلی دستک پر ہی کمال رائے کی آنکھ کھل گئی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر دروازے تک آیا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ستارہ کو پایا۔ اسے دیکھ کر کمال رائے پریشان ہو گیا، گھبرا کر بولا، کیا ہوا؟ مالک جلدی میرے ساتھ آئیں۔ ستارہ یہ کہہ کر فوراً واپس پلٹی۔ کمال رائے سمجھ گیا کہ معاملہ سنگین ہے، اس لیے اس نے سوال جواب کرنے سے گریز کیا اور فوراً ہی اس کے پیچھے چل دیا۔ یہ دیکھیں مالک۔ ستارہ آرزو کے کمرے میں پہنچ کر بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ پہلے تو اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ ستارہ بیڈ پر کیا دکھا رہی ہے۔ جب وہ ذرا نزدیک آیا اور اس نے بیڈ پر نظر ڈالی تو اس کے حواس گم ہو گئے۔ اتنی چیونٹیاں ایک ساتھ اس نے کبھی نہ دیکھی تھیں۔ بی بی کے جسم پر جو زخم ہے، یہ چیونٹیاں انہیں کھا رہی ہیں۔ ستارہ نے کلائی پر موجود ایک زخم کی طرف اشارہ کیا۔ اسی وقت آرزو کے جسم میں کسمساہٹ محسوس ہوئی اور پھر اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ اپنے سامنے کمال رائے اور ستارہ کو پایا تو وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی اور جب اس نے اپنے بیڈ پر اور اپنے جسم پر نظر کی تو وہ چیخ مار کر کھڑی ہو گئی۔ بابا یہ کیا؟ آرزو اپنے جسم پر پڑے زخموں سے چیونٹیوں کو جھاڑتے ہوئے بولی۔ آرزو تم فوراً واش روم جاؤ اور تیز شاور سے نہا لو، ساری چیونٹیاں پانی میں بہہ جائیں گی۔ کمال رائے نے بڑی دانش مندی کی بات کی۔ اچھا بابا۔ آرزو بھاگتی ہوئی واش روم میں داخل ہو گئی۔ آرزو کے واش روم میں جانے کے بعد جب کمال رائے نے بیڈ پر نظر ڈالی تو وہاں کا منظر بدلا ہوا تھا۔ اب بیڈ پر ایک چیونٹی نہ تھی۔ کمال رائے نے اوڑھنے والی چادر بھی کھول کر دیکھ لی، اس چادر پر بھی کوئی چیونٹی نہ تھی۔ چیونٹیاں دیکھتے دیکھتے غائب ہو گئی تھیں۔ آرزو کچھ دیر کے بعد واش روم سے کپڑے بدل کر نکلی تو دونوں کو اپنا منتظر پایا۔ اب تو کوئی چیونٹی نہیں تمہارے جسم پر؟ نہیں بابا، آرزو نے اطمینان کا سانس لے کر کہا۔ پر بابا یہ اتنی چیونٹیاں کہاں سے آ گئیں؟ چیونٹیاں کہاں سے آ گئیں یہ معاملہ اپنی جگہ، لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ ہزاروں چیونٹیاں تمہارے جسم پر موجود تھیں اور اس کے باوجود تم پڑی سو رہی تھی۔ بابا مجھے بے چینی تو ہو رہی تھی، لگ رہا تھا جیسے کوئی چیز مجھے کاٹ رہی ہے، لیکن نیند اتنی گہری تھی کہ میری آنکھ نہیں کھل رہی تھی۔ آرزو نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بتایا، پھر بولی، لیکن بابا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ جواب میں کمال رائے نے ستارہ کی آمد کے بارے میں بتایا، پھر ستارہ نے چیونٹیاں دیکھنے کی تفصیل بتائی۔ کمال رائے اور آرزو کافی دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔
कोई 2 बजे के करीब कमाल राय उसके कमरे से उठा। उसने आरजू को सोने की हदायत की और फिर उसके कमरे से निकल गया। कमाल राय के जाने के बाद सितारा ने दरवाज़ा अंदर से मुकफ़्फ़ल किया। आरजू के जिस्म पर गहरे सुर्ख धब्बे थे जो अब ज़ख्मों की सूरत इख्तियार कर गए थे। सितारा ने उन ज़ख्मों पर ट्यूब से निकाल कर अच्छी तरह दवा लगाई। इन ज़ख्मों में हल्की हल्की खारिश हो रही थी। सितारा ने उसे नींद की आधी गोली दी और उसके जिस्म पर गर्दन तक चादर डाल दी। बीबी, लाइट जलने दूं? सितारा ने आरजू से पूछा। हाँ सितारा, लाइट जलने दो, और देखो तुम्हारी जब भी आँख खुले मुझे उठकर देख लेना। आप बेफिक्र हो जाएं बीबी, सितारा ने बड़ी मोहब्बत से कहा। मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी। और सितारा ने जैसा कहा था वो किया भी। वो हर आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद सोफ़े से उठकर बेड के नज़दीक आती, बेड का अच्छी तरह मुआयना करती और फिर उसके जिस्म से चादर उठाकर अंदर झांक लेती। बाज़-औक़ात जब मुसीबत आती है तो यकतरफ़ा नहीं आती, चौतरफ़ा आती है। रात को आरजू पर चींटियाँ बरसी तो सुबह होते ही महरू का फ़ोन आया। ये फ़ोन कॉल बड़ी ख़तरनाक इत्तला लिए हुए थी। जूं जूं शादी के दिन करीब आते जा रहे थे, रामेश ख्याल के ख्वाब सजते जा रहे थे। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। शादी की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी थीं। उसकी ममानी समीना और बहन महरुन्निसा शॉपिंग करने में मसरूफ़ थीं। उन्हें बाज़ार ले जाने की ज़िम्मेदारी रामेश ख्याल के सर थी। वो बड़ी खुशी खुशी ये ज़िम्मेदारियां निभा रहा था। शादी के सिलसिले में जो ज़ेवरात बनवाए गए थे वो ज्वेलर्स ने तैयार करवा के रात को उनके हवाले कर दिए थे। रामेश ख्याल इन सेटों को देखकर बहुत खुश था। वो रात गए तक खुशगपियों में मसरूफ़ रहे। महरू ने सारे ज़ेवरात रामेश ख्याल को हंस हंस कर दिखाए। रामेश ख्याल रात को सोया तो आरजू के ख्वाबों में खोया रहा। वो उसे ज़ेवरात से लदी फंदी दुल्हन के रूप में नज़र आती रही। उसका हुस्न खीरा कर देने वाला था। सुबह रामेश ख्याल ने कहीं जल्दी जाना था। उसने महरू को हदायत की थी कि वो उसे 7 बजे तक जगा दे। सुबह महरू कॉलेज जाने की तैयारियों में मसरूफ़ थी कि एकदम रामेश ख्याल का ख्याल आया। उसने घड़ी पर नज़र डाली, 7:05 हो रहे थे। वो भागती हुई उसके कमरे में गई। रामेश ख्याल हस्बे मामूल घोड़े बेच कर सोया हुआ था। महरू ने उसके सर पर खड़े होकर जल्दी जल्दी आवाज़ें दी। भाई, भाई। हाँ, क्या है? रामेश ख्याल ने आंखें खोलने की कोशिश करते हुए कहा। आपने जाना नहीं है क्या? 7:05 हो रहे हैं, महरू बोली। बाहर क्या गहरे बादल छाए हुए हैं? रामेश ख्याल ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा। भाई, आप हर वक्त ख्वाबों में क्यों रहते हैं? बाहर खूब तेज़ धूप निकली हुई है, महरू ने कहा। हैं, क्या कह रही हो? वो उठकर बैठ गया। क्या कमरे का दरवाज़ा बंद है? उस पर पर्दा पड़ा हुआ है? पर्दा आपकी आंखों पर पड़ा हुआ है, और कुछ दिन बाद जब आपकी शादी हो जाएगी तो अक्ल पर भी पड़ जाएगा। आरजू वैसे ही होशो आवाज़ गुम कर देने वाली लड़की है, महरू ने खुशदिली से कहा। महरू, मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। मेरी आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा है, रामेश ख्याल तशवीश भरे लहजे में बोला। हाय भाई, ये आप क्या दिल दहला देने वाली बात कर रहे हैं? कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है, अंदर खूब रोशनी है, मैं आपके पास खड़ी हूँ। ये कहकर महरू ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ये यहाँ, क्या मैं भी आपको नज़र नहीं आ रही? रामेश ख्याल ने अपने हाथ कंधे पर ले जाकर उसके हाथ पर हाथ रखा और बोला, नहीं। रामेश ख्याल की ये छोटी सी नहीं बड़ी जानलेवा थी। महरू दहल कर रह गई। उसे कुछ अरसे पहले देखा हुआ ख्वाब याद आ गया। उस ख्वाब में उसने रामेश ख्याल को अंधा और भीख मांगता हुआ देखा था। उस ख्वाब के याद आते ही वो लरज़ उठी। महरू, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं अंधा हो गया हूँ, रामेश ख्याल ने बेबसी से कहा। मामू रशीद को उठाया गया। ममानी समीना ऊपर दौड़ी आईं। घर में जैसे तूफ़ान आ गया। उसकी बीनाई ज़ाया होने पर घर में कोहराम मच गया। महरू रोने बैठ गई। रामेश ख्याल के हवास गुम थे। वो बेड पर बैठा बार बार अपनी आंखों को मल मल कर देख रहा था।
لیکن اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ کر نہیں دے رہی تھی۔ ماموں رشید نے جلدی جلدی ناشتہ کیا اور رامش خیال کو گاڑی میں بٹھا کر اسپتال لے گئے۔ ان کے جانے کے بعد مہرو فون لے کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ اپنی دھندلی آنکھوں سے آرزو کا نمبر ملا رہی تھی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو ستارہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے آرزو کے بیڈ کو بغور دیکھا۔ بیڈ کی چادر صاف تھی۔ آرزو کروٹ لیے سو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ تیسری گھنٹی بجتی، ستارہ نے جلدی سے ریسیور اٹھا لیا اور کہا، ہیلو۔ ہاں آرزو، ادھر سے سسکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ بی بی میں ستارہ ہوں۔ ستارہ نے مہرو کی آواز پہچان کر کہا، بی بی کہاں ہے؟ یہی ہیں، سو رہی ہیں۔ ستارہ نے آرزو کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اتنے میں آرزو کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اٹھ گئی ہیں جی، میں فون ان کو دیتی ہوں۔ ستارہ کس کا فون ہے؟ آرزو نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ مہرو بی بی کا۔ ستارہ نے ریسیور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہاں جی مہرو، آج صبح ہی صبح کیسے وارد ہو گئیں آپ؟ کیا کالج جانے کا ارادہ نہیں؟ آرزو نے شگفتہ انداز میں پوچھا۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ مہرو نے خود کو سنبھال کر پوچھا۔ ٹھیک نہیں ہے، لیکن مہرو تمہاری آواز کو کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ آرزو نے بڑی فکر مندی سے پوچھا۔ بس اتنا سنتے ہی وہ پھوٹ پڑی۔ ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ روتے ہوئے بولی، آرزو بڑی بری خبر ہے، رامش بھائی اندھے ہو گئے ہیں، انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ یا میرے اللہ! آرزو اپنا دل تھام کر رہ گئی۔ یہ کیسے ہوا؟ کچھ نہیں معلوم کیسے ہوا، مہرو نے کہا۔ رات کو وہ اچھے بھلے سوئے تھے، صبح میں نے اٹھایا تو آنکھوں میں روشنی نہ تھی۔ اوہ، یہ بتا آنکھوں میں کوئی خرابی نظر آئی؟ سرخی، کوئی زخم وغیرہ؟ آرزو نے پوچھا۔ نہیں، ان کی آنکھوں میں کسی قسم کی بظاہر کوئی خرابی نہیں ہے، آنکھیں ان کی بالکل صاف ہیں۔ اچھا، وہ کہاں ہیں؟ ماموں انہیں ہسپتال لے گئے ہیں، مہرو نے بتایا۔ چلو ٹھیک ہے، وہ لوگ ہسپتال سے آ جائیں تو مجھے بتانا، تو فکر مند نہ ہو، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آرزو تجھے خواب یاد ہے؟ میں نے تجھے اپنے ایک خواب کے بارے میں بتایا تھا۔ ہاں یاد ہے۔ آرزو کو اس کا بتایا ہوا خواب فوراً یاد آ گیا۔ آرزو یہ کیا ہو رہا ہے؟ مہرو کی آواز میں دکھ تھا۔ رات کو میرے ساتھ کیا ہوا میں تجھے بتاتی ہوں، آرزو نے افسردگی سے کہا۔ ہائے، تیرے ساتھ کیا ہوا؟ مہرو ایک دم گھبرا کر بولی۔ تب آرزو نے اپنے ساتھ بیتنے والی ہر بات اسے سنا دی۔ شیوم کا عمل پوری آب و تاب کے ساتھ جاری تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ شبورہ اپنے گھر کے صحن میں موجود تھی۔ وہ حصار کھینچے اپنا عمل جاری رکھے ہوئے تھی۔ آج کی رات بہت اہم تھی۔ آج کی رات یہ معلوم ہو جانا تھا کہ رنتارو کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ شبورہ بڑے انہماک سے بین بجا رہی تھی۔ یہ ایک کالی رات تھی۔ صحن میں مکمل اندھیرا تھا۔ اس کی بین کی آواز پوری بستی میں گونج رہی تھی۔ بستی والے جانتے تھے کہ وہ شیوم کا عمل کر رہی ہے۔ یہ بستی والوں کے لیے قابل فخر بات تھی کہ ان میں سے کوئی، اور وہ بھی عورت، اس عمل کے لیے راضی ہوئی۔ بستی کے سارے لوگ اس کا خیال رکھے ہوئے تھے۔ ویسے بھی وہ اس بستی کے سردار کی بیٹی تھی۔ اس بستی پر اس کا حق تھا۔ شاہ بابا کی موت کے بعد اگر راولا زندہ ہوتا تو وہ اس بستی کا سردار بنتا۔ وہ نہیں تھا تو سوچا جا رہا تھا کہ اس بستی کا سردار کس کو بنایا جائے۔ کوئی عورت اس بستی کی سردار نہیں بن سکتی تھی۔ اس طرح کی کوئی روایت موجود نہ تھی۔ جہاں تک روایت کا تعلق تھا تو آج تک کسی نے شیوم کا عمل کرنے کی جرت نہ کی، لیکن شبورہ نے عورت ہوتے ہوئے یہ جرت کر لی تھی۔ روایت تو عورتوں کے بین بجانے کی بھی نہ تھی۔ اس بستی میں بین بجانے والی عورتیں پیدا ہوئی تھیں، لیکن بہت کم۔ کسی نے شوقیہ بین بجانے کی تربیت حاصل کر لی ہو
یہ الگ بات ہے، لیکن شبورہ جیسی سپیرن کی کوئی روایت پچھلے 50 سالوں میں موجود نہ تھی۔ اب بستی کے بزرگ اس بات پر غور کر رہے تھے کہ اگر شبورہ شیوم کے عمل میں کامیاب ہو جاتی ہے تو کیوں نہ اسے سپیروں کا سردار بنا دیا جائے۔ شبورہ نے اچانک بین بجانا بند کیا اور ایک خاص انداز میں بیٹھ کر اس نے بین زمین پر 3 بار ماری اور پھر اسے اپنی گود میں رکھ لیا۔ اب وہ آنکھیں بند کیے کچھ پڑھ رہی تھی۔ بستی پر سناٹا طاری تھا، کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ یہاں کے بستی کے کتے بھی آنکھیں بند کیے خاموش لیٹے تھے۔ شبورہ کی آنکھیں بند تھی لیکن کان کھلے ہوئے تھے۔ وہ پوری توجہ سے پڑھ رہی تھی، لیکن صحن میں پیدا ہونے والی ہر آہٹ پر اس کے کان کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ پوری طرح چوکنا تھی۔ آج کی رات بہت اہم تھی، ذرا سی غلطی اسے ہمیشہ کے لیے مفلوج کر سکتی تھی۔ وہ بڑی روانی سے پڑھ رہی تھی اور اب وہ وقت قریب ہی تھا، کسی بھی وقت منظر بدل سکتا تھا۔ وہ خود کو صحن کی بجائے کہیں بھی دیکھ سکتی تھی۔ تب پڑھتے پڑھتے اچانک اسے زوردار جھٹکا لگا۔ اس جھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ کسی صحرا میں ہے۔ بادل چھائے ہوئے ہیں، صبح کا وقت ہے یا شام کا، اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ٹھنڈی اور تیز ہوا چل رہی ہے اور بہت تیز بارش ہو رہی ہے۔ بارش کا پانی اس کے جسم پر پڑ رہا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ بھیگ نہیں رہی۔ وہ اپنے جسم پر بارش کے تیز قطرے پڑتے ہوئے محسوس کر رہی ہے۔ اس کے باوجود اس کے کپڑے، اس کا جسم، اس کا سر بالکل سوکھا ہے۔ سامنے ایک ریت کا ٹیلہ نظر آتا ہے۔ وہ بلا سوچے سمجھے اس ٹیلے کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ وہ ننگے پاؤں ہے۔ اسے بھیگی ریت پر چلنے کا احساس ہوتا ہے۔ کوئی 1 فرلانگ کے قریب چلتی ہے تو آگے دیکھتی ہے کہ بارش بند ہو چکی ہے اور سورج نکلا ہوا ہے۔ سورج کی روشنی سے اندازہ ہوتا ہے کہ شام کا وقت ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ کالے بادل چھائے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے۔ یہ ایک عجیب منظر تھا۔ پیچھے مڑ کر دیکھتی تو بادل، بارش اور اندھیرا محسوس ہوتا تھا، اور اپنے سامنے دیکھتی تھی تو روشنی، صاف آسمان اور سوکھی ریت دکھائی دیتی تھی۔ وہ ٹیلہ اب بھی موجود تھا اور اس کا فاصلہ اتنا ہی تھا جتنا اسے پہلی بار نظر آیا تھا، حالانکہ وہ 1 فرلانگ کا فاصلہ طے کر چکی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ ٹیلے کی طرف کیوں بڑھ رہی تھی۔ کوئی اندر سے اٹھنے والی لہر اسے ٹیلے کی طرف کھینچ رہی تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے جب وہ پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھتی تھی تو اسے بارش کا منظر نظر آتا تھا، لیکن یہ منظر لمحہ بہ لمحہ دور ہوتا جا رہا تھا، جبکہ سامنے کا منظر ویسے کا ویسا ہی تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ اتنا چل لینے کے باوجود وہ وہیں کھڑی ہے۔ اس کے قدم بلا ارادہ ٹیلے کی طرف اٹھ رہے تھے۔ وہ تیز تیز چل رہی تھی، چاہتی تھی کہ جلد از جلد ٹیلے کے پاس پہنچ جائے، لیکن یوں معلوم ہوتا تھا کہ جتنا فاصلہ وہ طے کرتی ہے، ٹیلہ اس سے اتنا ہی دور ہو جاتا ہے۔ عجیب کشمکش تھی۔ وہ چلتے چلتے ٹھہر گئی۔ اسے ٹیلے کے اوپر ایک چیل اڑتی ہوئی نظر آئی۔ وہ اس چیل کو بغور دیکھنے لگی۔ چیل بہت تیزی سے اور بغیر پر ہلائے اڑ رہی تھی۔ اس کی نظریں چیل کا تعاقب کرنے لگیں۔ چیل مغرب کی طرف پرواز کر رہی تھی، لیکن اس نے اچانک ہی غوطہ کھایا اور وہ پلٹ کر شبورہ کی طرف پرواز کرنے لگی۔ پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے شبورہ کی طرف آنے لگی اور چند لمحوں میں اس کے سر پر سے گزر گئی۔ شبورہ نے چیل کو اپنی طرف آتے دیکھا تو سہم گئی، لیکن جب وہ اس کے سر پر سے گزر گئی تو اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا، لیکن چیل کا کہیں پتہ نہ تھا اور پیچھے کا منظر بھی تبدیل ہو چکا تھا۔ اب نہ وہاں بادل تھے، نہ بارش اور نہ اندھیرا تھا۔ وہاں سے اسے ایک بہت بڑا درخت نظر آ رہا تھا، چاروں طرف پھیلا ہوا۔ اس کا تنا اتنا بڑا تھا کہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے 5-6 درختوں کو ملا کر بنایا گیا ہو۔ اس درخت کے پتے سبز نہ تھے بلکہ سیاہی مائل تھے اور ان کی شکل بھی عجیب تھی۔ شبورہ اب اس درخت کی طرف چلنے لگی۔ وہ 2 قدم چلتی تو اسے یوں محسوس ہوتا کہ وہ درخت 100 قدم اس کے قریب آ گیا ہے۔ وہ درخت حیرت انگیز طور پر اس کی طرف بڑھتا چلا آتا تھا۔ شبورہ نے دیکھا کہ اس درخت کے تنے میں ایک بہت بڑا دروازہ ہے۔
وہ اس دروازے کو دیکھ کر رک گئی۔ یہ ایک عجیب و غریب دروازہ تھا، چوکور تھا، اس پر کسی قسم کا کوئی کواڑ نہ تھا، اور اس دروازے کے اندر اندھیرا تھا۔ اس درخت پر کسی قسم کا کوئی پھول، کوئی پھل نہ تھا۔ سیاہی مائل یہ درخت بڑے پراسرار انداز میں کھڑا تھا۔ اس درخت کے علاوہ دور تک کوئی اور درخت نہ تھا۔ شبورہ اس درخت کے دروازے سے اندازاً 7 قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس درخت کے دروازے میں قدم رکھے یا نہ رکھے۔ تب ہی اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص شاہی لباس میں بڑی تمکنت سے چلتا اس درخت کے دروازے سے برآمد ہو رہا ہے، اور جب شبورہ نے اس کے چہرے پر غور کیا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ کمال رائے تھا اور اسے دیکھ کر بڑے پیار بھرے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ کمال رائے کو اچانک اپنے سامنے پا کر وہ اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھی۔ اسے یہ یاد نہ رہا کہ وہ کون ہے اور یہاں کس غرض سے آئی ہے۔ اسے بس اتنا یاد رہا کہ اس کے سامنے کمال رائے ہے، وہ کمال رائے جو اس کے دل کے نہاں خانوں میں چھپا بیٹھا تھا اور اب شاید وہیں سے نکل کر مجسم ہو گیا تھا۔ صاحب جی آپ؟ شبورہ کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ہاں یہ میں ہوں، تمہارا کمال رائے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے بازو کھول دیے۔ وہ صاحب جی؟ وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھی اور آن کی آن میں اس کے بازوؤں میں سما گئی، اور یہی لمحہ قیامت کا تھا۔ شیوم کا عمل بھنگ ہو گیا تھا، ٹوٹ گیا۔ اس عمل کے دوران کسی سے بات کرنا ممنوع تھا۔ شبورہ کمال رائے کو دیکھ کر نہ صرف بولنے پر مجبور ہو گئی بلکہ بے اختیار اس کے قریب بھی چلی گئی تھی۔ یہ قربت، یہ گویائی اسے لے ڈوبی، اس کی ساری محنت اکارت گئی۔ تب اس نے دیکھا کہ وہ جنہیں بازو سمجھ رہی تھی، بازو نہیں، سرسراتے سانپ ہیں، اور وہ کمال رائے نہیں، کوئی بدحیت شخص ہے، کالا بھجنگ، سرخ سرخ آنکھوں والا۔ جب اسے یہ احساس ہوا کہ وہ کیا غلطی کر بیٹھی ہے تو اس کا دل صدمے سے بیٹھ گیا اور وہ اپنے ہوش گنوا بیٹھی۔ سرخ آنکھوں والے سیاہ روح شخص نے، جس کے بازو سانپوں کی طرح تھے، اپنے ان بازوؤں سے شبورہ کو کسی بوری کی طرح اپنی پیٹھ پر لادا اور تیز قدموں سے چلتا درخت دروازے میں داخل ہو گیا۔ ایک حال نما کمرہ جس کی دیواروں میں بے شمار طاق بنے ہوئے تھے، ان طاقوں میں چھوٹے چھوٹے مجسمے رکھے ہوئے تھے۔ اس حال کی دیواریں سفید تھیں جبکہ چھت سرخ تھی، اور حال کا فرش اینٹوں سے بنا تھا اور یہ اینٹیں بھی سرخ تھیں۔ اس حال نما کمرے کے 4 دروازے تھے۔ یہ چاروں دروازے بیک وقت کھلے اور ان دروازوں سے تیز ہوا کے چکر اندر داخل ہوئے۔ کمرے میں تیز ہوا داخل ہونے سے طاقوں میں رکھے مجسموں میں ہلکی سی لرزش ہوئی، پھر یہ ہوا ایک دم ساکت ہو گئی اور حال نما کمرے میں ایک خوشبو پھیل گئی۔ خوشبو پھیلتے ہی ایک شخص شاہانہ انداز میں چلتا ایک دروازے سے داخل ہوا۔ وہ ایک سنہری چادر اپنے جسم پر لپیٹے ہوئے تھا۔ اس کے سر پر ایک سنہری سانپ بیٹھا ہوا تھا جس کی آنکھیں ہیرے کی طرح چمک رہی تھیں، اور اس شخص کے سر پر اس طرح بیٹھا تھا کہ اس کے سر کا تاج معلوم ہوتا تھا۔ وہ شخص پراسرار قوتوں کا مالک پرمان تھا۔ اس کے پیچھے ایک خوبصورت عورت زرق برق لباس میں داخل ہوئی۔ وہ اپنی چال ڈھال سے رانی دکھائی دیتی تھی اور راجہ پرمان کی رانی تھی۔ اس کا نام ملائکہ تھا۔ حال نما کمرے کے درمیان رکھی ایک اونچی زرق برق کرسی پر راجہ پرمان براجمان ہو گیا اور رانی ملائکہ اس کرسی کے ہتھے پر بیٹھ گئی۔ راجہ پرمان کے کرسی پر بیٹھتے ہی حال نما کمرے کے 3 دروازے خود بخود بند ہو گئے۔ دروازے بند ہونے کے بعد پرمان نے زور سے تالی بجائی تو ایک خادمہ کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ جب وہ قریب آ گئی تو پرمان نے کہا، کہاں ہے قیدی؟ ابرش سے کہو کہ وہ قیدی کو حاضر کرے۔ جو حکم پرمان۔ یہ کہہ کر وہ خادمہ الٹے قدموں واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد سرخ آنکھوں، سیاہ چہرے اور سانپوں کی طرح بازو والا شخص جس کا نام ابرش تھا، حال نما کمرے میں داخل ہوا۔
اس کی پیٹھ پر شبورہ لدی ہوئی تھی اور وہ ابھی بے ہوش تھی۔ جب ابرش نے شبورہ کو اپنی پیٹھ سے اتار کر پرمان کے قدموں میں ڈالا تو پرمان نے دیکھا کہ وہ کوئی پرکشش جسم کی عورت ہے۔ اس عورت کا چہرہ ابرش کی طرف تھا۔ کون ہے یہ؟ پرمان نے پوچھا۔ اس کا چہرہ ادھر کرو۔ ابرش نے فرش پر بیٹھ کر شبورہ کا چہرہ پرمان کی طرف گھما دیا اور اس کے چہرے پر پڑے ریشمی بال ہٹائے تو پرمان اس کا چہرہ دیکھ کر چونک گیا۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ پرمان کے ساتھ رانی ملائکہ کی بھی نظر اس کے چہرے پر پڑی تو اس کا رد عمل پرمان سے بھی شدید تھا۔ وہ کرسی کے ہتھے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی جیسے اس نے کسی عفریت کو دیکھ لیا ہو۔ یہ تو تیو ہے، یہ کہاں سے آ گئی؟ ابرش اس منحوس کو لے جاؤ یہاں سے، رانی ملائکہ بڑے ہذیانی انداز میں چیخی۔ رانی ملائکہ اپنے حواسوں میں رہو، کیا تم جانتی نہیں ہو کہ اس بستی میں صرف پرمان کا حکم چلتا ہے، راجہ پرمان کا؟ پرمان نے غصے سے کہا۔ معافی چاہتی ہوں پرمان، غلطی ہو گئی، میں اس کی شکل دیکھ کر بے اختیار ہو گئی تھی، رانی ملائکہ نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ یہ کہاں سے آئی ہے؟ تم نے کہاں سے پکڑا؟ پرمان ابرش سے مخاطب ہوا۔ یہ رنتارو کا کارنامہ ہے، اسے میں نے درخت دروازے سے پکڑا، ابرش نے ان سانپوں کو لہرا کر کہا جو اس کے بازو کی جگہ جڑے ہوئے تھے، دو کالے رنگ کے موٹے سانپ جن کی زبان بار بار باہر نکل رہی تھی۔ او، یہ میرے بیٹے کا کارنامہ ہے، کہاں ہے میرا رنتارو؟ ہم نے اسے معاف کیا، اسے بلاؤ۔ پرمان خوش ہو کر بولا۔ رانی ملائکہ رنتارو کے معاف کیے جانے پر خوش ہوئی، لیکن وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ رنتارو کو کیوں معاف کیا گیا ہے۔ رنتارو تیو کی ہم شکل عورت کو پکڑ لایا تھا، وہ تیو جو پرمان کے دل پر راج کرتی تھی اور جسے کسی انسان نے موت کی نیند سلا دیا تھا۔ اس حادثے میں تیو کے ساتھ ہورا بھی مارا گیا تھا۔ یہ بات رانی ملائکہ سوچ سکتی تھی لیکن زبان پر نہیں لا سکتی تھی۔ ابرش پرمان کا حکم سن کر حال نما کمرے میں جانے لگا تو پرمان نے کہا، تو کہاں جاتا ہے؟ تیرے حکم کی بجا آوری کے لیے، رنتارو کو تیرے حضور حاضر کرنے کے لیے، ابرش نے بڑے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ اچھا، ہاں ٹھیک ہے، رنتارو کو لے آؤ، اس سے کہہ کہ وہ بخشا گیا۔ جو حکم پرمان، ابرش یہ کہہ کر پلٹ گیا۔ اس کے بازو کی جگہ لٹکے سانپ ادھر ادھر لہرانے لگے۔ ابرش کے جانے کے بعد پرمان نے شبورہ کو غور سے دیکھا۔ وہ تو بنی بنائی تیوہ تھی، وہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ پرمان نے تالی بجائی تو کھلے دروازے سے ایک خادمہ داخل ہوئی۔ اس کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی پرمان نے زور سے کہا، پیالہ لاؤ۔ وہ خادمہ پرمان کا حکم سن کر فوراً رک گئی اور اسی لمحے واپس پلٹ گئی۔ رانی ملائکہ کی حالت بڑی غیر تھی، تیوہ نے اس کی زندگی میں زہر گھول رکھا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے تیوہ سے نجات پائی تھی۔ وہ ان انسانوں کو بڑی دعائیں دیتی تھی جنہوں نے تیوہ کا کلا کما کیا تھا۔ وہ پرمان کی بڑی وفادار بنتی تھی۔ وہ برہا یعنی آرزو کو انسانوں سے چھیننے گئی تھی۔ اگر وہ برہا کو واپس لے آتی تو پھر اس کے غرور کا کوئی ٹھکانہ نہ رہتا۔ رانی ملائکہ کا پھر اس کے سامنے چراغ نہ جلتا۔ ہو سکتا تھا کہ تیوہ کی وفاداری دیکھ کر پرمان اسے رانی بنانے کا اعلان کر دیتا اور اس طرح ملائکہ موت کا نشانہ بن جاتی، کیونکہ یہاں کی رسم کے مطابق ایک ہی رانی رہ سکتی تھی اور جسے پرمان مسترد کر دیا کرتا تھا اس کے لیے موت کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ پرمان کی رانی کو بستی میں کوئی اور نہیں رکھ سکتا تھا۔ وہ تو اس کی تقدیر اچھی تھی کہ تیوہ برہا کو واپس نہ لا سکی اور خود بھی آنے کے قابل نہ رہی، لیکن اب تیوہ کی بجائے اس کی ہم شکل آ گئی تھی۔ اس کی شکل بھی اس قدر ملتی تھی کہ رانی ملائکہ اس کی صورت دیکھ کر سناٹے میں آ گئی تھی۔ اچانک ایک خوشبو کا چونکا آیا۔ پرمان نے شبورہ سے نظریں ہٹا کر سامنے دروازے کی طرف دیکھا۔ اسی وقت رانی ملائکہ کی بھی نظر دروازے کی طرف اٹھی۔
दरवाजे से रंतारू अंदर दाखिल हो रहा था। वो स्याह लिबास में था और बड़े बावकार अंदाज में परमान की तरफ बढ़ रहा था। परमान उसे देखकर अपनी कुर्सी से उठ गया। जब वो 2-4 कदम दूर रह गया तो परमान अपनी बाहें फैलाकर आगे बढ़ा और बोला, मेरा रंतारू। परमान ने उसे गले लगाकर जोर से खींच लिया और फिर उससे अलग होता हुआ बोला, हमने तुझे माफ़ किया। परमान, ये तेरी मेहरबानी है, तेरा एहसान है। ये कहकर वो रानी मलाइका की तरफ मुड़ा। रानी ने उसे गले लगाने की बजाय उसका चेहरा दोनों हाथों में लेकर उसकी पेशानी चूमी। रंतारू, तुझे माफ़ी मुबारक हो। रानी मलाइका ने रंतारू को मोहब्बत भरी नज़रों से देखते हुए कहा। रंतारू, ये कौन है? परमान ने शबूरा की तरफ इशारा करके पूछा। परमान, ये सपेरन है, बड़ी ख़तरनाक सपेरन है। ये मुझे मारने का अमल कर रही थी, रंतारू ने बताया। ओ अच्छा, ये सपेरन है। हम सांप, ये सपेरन। वाह, क्या खूब मज़ा आएगा। परमान खुश होकर बोला। इतने में खादमा एक बड़ा प्याला लेकर आ गई। उसमें पीले रंग का कोई मशरूब था। खादमा ने उस प्याले को अपने दोनों हाथों में पकड़ा और हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, परमान, प्याला। इसके नज़दीक बैठ जा। इसके मुंह में चंद कतरे टपका। परमान ने हुक्म दिया। खादमा पीले रंग के मशरूब से भरा बड़ा सा प्याला लेकर शबूरा के नज़दीक बैठ गई। शबूरा का मुंह बंद था। खादमा ने एक हाथ से उसका मुंह भींचा। जब उसका थोड़ा सा मुंह खुल गया तो उसने प्याले से चंद कतरे उसके मुंह में टपका दिए। चंद कतरे उसके मुंह में गए तो उसका धाना थोड़ा सा और खुल गया। परमान ने, जो उसका चेहरा बगौर देख रहा था, प्याले से मज़ीद मशरूब टपकाने का इशारा किया। खादमा ने इस मरतबा चंद कतरे टपकाने की बजाय एक मोटी धार उसके मुंह में डाली। शबूरा का मुंह खुला हुआ था। उसने ये मशरूब फ़ौरन पी लिया। इसके बाद उसके जिस्म में हरकत सी हुई। आँखों के पपोटों में लर्जिश दिखाई दी और फिर उसने फ़ौरन आँखें खोल दीं। आँखें खोलते ही सबसे पहले उसकी नज़र परमान पर पड़ी। वो उस अजीबो गरीब शख्स को देखकर एकदम चौंक गई। परमान ने उसकी आंखें देखी तो उसे त्यू याद आ गई, खूबसूरत और चमकीली। ओ, इसकी कोई चीज़ भी मुख्तलिफ नहीं, परमान ने सोचा। शबूरा फ़ौरन उठकर बैठ गई। उसने अपने चारों तरफ लोगों को देखा। बाएं हाथ की तरफ उसे एक खूबसूरत सी औरत नज़र आई जो ज़र्ग बर्ग लिबास पहने थी। फिर उसने एक स्याह लिबास वाले नौजवान को देखा। वो बिलाशुबा एक खूबसूरत नौजवान था। उस नौजवान के पास एक और शख्स था। वो शख्स था या कोई बला थी। सुर्ख आँखें, स्याह चेहरा और बाजुओं की जगह 2 काले नाग लटके हुए जो तेज़ी से इधर उधर हवा में लहरा रहे थे। तब उसे याद आया कि ऐसा ही कोई शख्स था जिसने उसे अपनी गिरफ्त में लिया था और वो खौफ की वजह से बेहोश हो गई थी। शबूरा को याद आया कि उसके साथ क्या वाक़या पेश आया था। उसने कमाल राय को दरख्त दरवाजे से निकलते देखा था और वो बेइख्तियार हो गई थी। वो सब फ़रेब नज़र था। शिवम के अमल में फंग डालने का हरबा था। उसका अमल इन लोगों ने बर्बाद कर दिया था। वो अब इन लोगों के रहमो करम पर थी। मैं परमान हूँ, इस बस्ती का मालिक। यहाँ सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। राजा परमान ने अपना तारुफ करवाया। शबूरा, जो अभी सुर्ख ईंटों के फर्श पर बैठी थी, उठने लगी तो परमान ने हाथ के इशारे से रोक दिया। बैठी रहो। फिर वो खादमा से मुखातिब हुआ। इसे प्याला दो। खादमा ने उसकी तरफ प्याला बढ़ा दिया। शबूरा ने उस प्याले को अपने दोनों हाथों में थाम लिया और उस मशरूब की तरफ देखने लगी। पी लो इसे, प्याला मुंह से लगाओ। परमान ने हुक्म दिया, लेकिन इस हुक्म में सख्ती ना थी, महर थी। शबूरा ने इस प्याले को मुंह से लगा लिया और जल्दी जल्दी सारा मशरूब पी गई। वो एक फरहत बख्श शरबत था। उसे पीकर शबूरा को तवानाई महसूस हुई। रानी मलाइका को ये सब देखकर गुस्सा आया था। वो रंतारू की दुश्मन थी, उनके बेटे को मारना चाहती थी। ऐसी औरत को तवानाई बख्श मशरूब पिलाने की बजाय
موت کی نیند سلانے والا شربت دینا چاہیے تھا، اس کے ساتھ دشمنوں والا سلوک کرنا چاہیے تھا، لیکن یہاں تو اس کے ساتھ زندگی بخش سلوک کیا جا رہا تھا۔ رانی ملائکہ یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی بلا اجازت اس حال نما کمرے سے نکل گئی۔ پرمان نے اسے جاتے ہوئے دیکھا لیکن بولا کچھ نہیں۔ کیا نام ہے تیرا؟ پرمان نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا نام شبورہ ہے۔ شبورہ کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ ہمارے بیٹے کی دشمن کیوں ہو گئی ہے تو؟ پرمان نے پوچھا۔ کون ہے تیرا بیٹا؟ شبورہ نے پوچھا۔ یہ جو تیرے دائیں طرف کھڑا ہے۔ پرمان نے رنتارو کی طرف اشارہ کیا۔ میں اسے نہیں جانتی، شبورہ نے کالے لباس والے نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ رنتارو ہے۔ تو اس کے لیے کیا عمل کر رہی تھی؟ تو اسے کیوں مارنا چاہتی تھی؟ او اچھا، اب میں سمجھی۔ یہ ہے وہ رنتارو جو ایک معصوم لڑکی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جس نے اس کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے، شبورہ نے قدرے خفگی سے کہا۔ معصوم لڑکی؟ وہ کون ہے؟ پرمان نے پوچھا۔ یہ رنتارو سے پوچھ، شبورہ نے سیاہ لباس والے نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پرمان یہ برہا کی بات کر رہی ہے۔ میں کسی برہا کی بات نہیں کر رہی، میں آرزو کی بات کر رہی ہوں، شبورہ دو ٹوک لہجے میں بولی۔ رنتارو، یہ آرزو کون ہے؟ پرمان نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پرمان، وہ تیرا انتخاب ہے، وہ یہاں تھی تو برہا تھی، وہاں وہ آرزو ہو گئی ہے، رنتارو نے وضاحت کی۔ اچھا اچھا، پرمان بات کو سمجھتا ہوا بولا۔ تو برہا کی کون ہے؟ پرمان، میں بتاتا ہوں۔ یہ میں کون خواہ مخواہ ہے۔ یہ کہہ کر رنتارو زور سے ہنسا۔ اس کو ہنستا دیکھ کر شبورہ کو غصہ آ گیا۔ وہ تیز لہجے میں بولی۔ ہنستا ہے؟ ذرا اپنے باپ کو یہ بتا کہ تو نے میرے باپ اور بھائی کی زندگی چھینی ہے، تو ان کا قاتل ہے۔ چل اب بتا دیتا ہوں۔ ہاں پرمان، یہ سچ کہہ رہی ہے، رنتارو اپنے باپ سے مخاطب ہو کر بولا۔ پرمان، اب تو اسے بتا دے کہ ہمارے راستے میں جو آتا ہے ہم اسے کبھی نہیں چھوڑتے۔ دیکھ لے، اب تو بھی ہماری گرفت میں ہے، اب تیرا فیصلہ پرمان کرے گا۔ ہاں، رنتارو نے ٹھیک کہا، یہاں میرا حکم چلتا ہے، تیرا فیصلہ میں کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک تبسم پھیل گیا، آنکھوں میں چمک آ گئی۔